بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب قریش، السلام علیکم۔ نعیم رسول قریشی تحقیقی ادارہ کی طرف سے حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ادارہ کی طرف سے قریش کی تاریخ کا پہلا باب پیش کریں گے۔ اس ویڈیو میں قریش کی وجہ تسمیہ اور ان عظیم ہستیوں کا ذکر کریں گے کہ جنہیں تاریخ انسانی میں قریش کے لقب سے نوازا گیا۔ اپنی بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہم سیاہ ستہ اور زرقانی سے ایک حدیث پر نظر ڈالیں گے۔ امیر ملائکہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تخلیق کائنات ہوئی تو میں نے ساری کائنات کا مشاہدہ کیا تو سب سے بہترین خطہ عرب نظر آیا اور مخلوق میں بہترین قوم قریش نظر آئی، اور قریش میں سے قبیلہ بنی ہاشم افضل نظر آیا، اور بنو ہاشم میں سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب سیاہ ستہ، زرقانی، جلد اول۔ لغات عربی میں لفظ القریش دو الفاظ کا مرکب و مجموعہ ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں القریش اور التقرش۔ مورخین اور ماہر لغات نے ان الفاظ کے معانی یوں لکھے ہیں۔ القریش لفظ القریش عالم عرب میں عام ہے، یہاں تک کہ بچوں کے اسکول کے سلیبس میں بھی اس کے معنی بڑی مچھلی کے درج ہیں، جو کہ عظیم الجثہ ہے، تمام سمندری مچھلیوں پر غالب رہتی ہے۔ سمندر میں جہاں جہاں یہ مچھلی جاتی ہے وہیں چھوٹی مچھلیاں اس کے عقب میں اور اس کے ارد گرد رہتی ہیں، یعنی متجمع رہتی ہیں۔ التقرش لفظ التقرش عربی لغت میں اس کے معنی ہے جمع کرنے کے، یعنی کسی بھی بکھری ہوئی اشیاء کو ایک جگہ لا کر اکٹھا کرنے کو متجمع یعنی التقرش کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا ہر دو الفاظ کے معنی سے ہی ماخوذ ہے۔ لفظ القریش یعنی طاقتور اور متجمع کی خاصیت کی حامل شخصیات کو قریش کے لقب سے ہی نوازا گیا، اور جن شخصیات بملقب قریش نے عربی قبائل کو ہر آنے والے دور میں اکٹھا کیا، ایک صف میں لا کھڑا کیا، اتحاد کا سبق دیا، ایسی شخصیات یقینی طور پر صاحب علم، دانشور، بہادر اور قوم پرور ہوں گی، ورنہ کمزور اور بے علم انسان کی پیروی کون کرے گا؟ زمانہ جاہلیت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نبوت تک قوم قریش کو جن شخصیات نے اتحاد کی دعوت دی وہ چار ہستیاں ہیں: مضر بن نزار، نضر بن کنانہ، فہر بن مالک اور قصی بن کلاب۔ متذکرہ بزرگوار کو لقب قریش جمہور نے دیا، اور پھر یہ لقب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا عزیز ہوا کہ رب نے یہ خطاب اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نوازا۔ مضر بن نزار مضر بن نزار کا شجرہ 11ویں پشت میں حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ مضر بن نزار پیکر شرافت، عاجز طبع تھے۔ مضر دین حنیف پر تھے۔ آپ نہایت خوش الحان تھے۔ اونٹوں کی ہدی انہی کی ایجاد ہے۔ صاحب ثروت اور پیشے کے لحاظ سے طبیب بھی تھے۔ ان کے مقولے حکیم لقمان کی طرح مشہور تھے۔ آپ عبادت گزار تھے۔ آپ کے لیے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں گالی مت دو، وہ دین حنیف پر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نسب مضر بن نزار سے ملانے میں فخر محسوس کیا۔ ان سے نسبت ملاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، میں مزری ہوں، میں مزری ہوں، میں مزری ہوں، میرا جد امجد مضر بن نزار ہے۔ مضر بن نزار ہی سے قبائل قریش کی ابتدا ہوئی اور کئی ایک قبائل وجود میں آئے۔ عدنان سے مضر تک بکھرے ہوئے قبائل کو آپ نے ایک صف پر لا کھڑا کیا۔ کتاب میراث الانساب یعقوبی 245 ہجری۔ دوسرا نام جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ ہے نضر بن کنانہ۔ نضر بن کنانہ کا اصل نام قیس تھا۔ نضر کا نام ان کے چہرے پر فظارت اور خوبصورتی کی وجہ سے ہوا۔ اپنے قبیلہ کے سردار تھے، روزانہ صبح دسترخوان لگواتے، بکھری قوم کو ایک جگہ اکٹھا کرتے اور لوگوں کو کھانا کھلانا آپ کا روزانہ کا معمول تھا۔ مورخین نے آپ کو ابو القریش کے لقب سے بھی لکھا۔ آپ کی کنیت ابو بخل تھی، یعنی خلا، یعنی جنت میں جانے والا باب۔ ابن خلدون نے تاریخ ثانی جلد اول میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 8ویں پیڑھی میں عدنان ہوئے، جن کی اولادیں عدنانی کہلائیں، اور عدنان کی اولاد میں 8ویں پیڑھی میں نضر بن کنانہ ہوئے، جنہیں قریش کے لقب سے پکارا گیا۔ فہر بن مالک۔ مورخین نے قریش کا لقب فہر بن مالک کے لیے سب سے زیادہ لکھا، بلکہ بعض مورخین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قریش کا لقب تھا ہی صرف فہر کے لیے۔ فہر کے والد مالک بن نضر شہد کے تاجر تھے۔ ایام حج میں حجاج کو شہد اور کھانا تقسیم کرتے تھے۔ آپ بھی نہایت دانشور، طاقتور اور مصلحت پسند تھے۔ آپ اپنے مال سے حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے تھے۔ فہر بن مالک کے دور میں ہی حسان، جو کہ حاکم یمن تھا، فوج لے کر مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا مقصد تھا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اس کا ملبہ یمن لے جا کر وہاں کعبہ کی تعمیر کرے۔ فہر نے مائے اپنے برادران فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حسان کو شکست ہوئی۔ اس فتح سے فہر کی عظمت اور شوکت کا سکہ عرب میں قائم ہو گیا، اور انہیں سمندر کی الکرش مچھلی یعنی کہ ویل فش، جو کہ مضبوط الجثہ سمندری جانور ہے اور دوسری تمام مچھلیوں پر غلبہ رکھتی ہے، اسی مچھلی سے منسوب کرتے ہوئے آپ کو قریش کا لقب دیا گیا۔ کتاب میراث الانساب بخاری شریف۔ قصی بن کلاب۔ قصی کا اصل نام زید تھا۔ اس کا قبیلہ ملک شام کی سرحد پر مقیم تھا۔ قصی جب جوان ہوئے تو مکہ مکرمہ چلے آئے۔ قصی کی شجاعت اور علم و دانش سے متاثر ہو کر اہلیان مکہ نے قصی کو بیت اللہ کا متولی چن لیا، اور اس طرح قصی کا غلبہ پورے قبائل مکہ پر ہو گیا۔ قصی نے اپنے مورث فہر کی اولادوں سے جو قبائل وجود میں آئے تھے، ان بکھرے ہوئے قبائل کو مکہ میں لا کر آباد کیا۔ فہر کی اولادوں سے 12 قبائل کو مکہ کے دامن میں جگہ دی۔ قصی نے دارالندوہ کے نام سے مجلس مشاورت قائم کی، جس میں تمام ملکی مسائل کا حل نکالا جاتا۔ گویا مکہ عربوں کا دارالحکومت اور پارلیمان بن گیا۔ یوں بیت اللہ کی خدمت کے متعدد شعبے قصی نے خود سنبھالے۔ آپ کا لقب متجمع تھا، وہ اس لیے کہ آپ نے قبائل قریش کو مکہ میں جمع کیا۔ لغت عربی میں تقرش کے معنی بھی جمع کرنے والے کے ہیں، جس کی وجہ سے سابقہ بملقب شخصیات کو قریش کا لقب دیا گیا۔ لہٰذا اسی نسبت سے مورخین نے قصی بن کلاب کو بھی اسی نام سے پکارا۔ قصی بن کلاب کی اولادوں سے کئی ایک خاندان کی بنا پڑی، جن میں سے بنی شمس، بنی دار، بنی اسد اور بنی ہاشم قابل ذکر ہے۔ آخر الذکر بنو ہاشم خاندان سے ہی نبی آخر الزمان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ 5ویں پشت میں قصی سے جا ملتا ہے۔ تاریخ طبری 110 ہجری۔ خاندان رسول از ڈاکٹر محمد دین۔